انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھ دیا ہے اسلام کا. یہ جو انسائکلوپیڈیا یہ انہی لوگوں کا لکھا ہوا. اب بھی جو آپ کے یہاں انسائکلوپیڈیا لکھے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کا, غیر مسلموں کا لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام. اس کا عربی میں ترجمہ مصر میں ہوا, اس کا اردو میں ترجمہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کو 25 برس ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے. آپ کے یہاں پنجاب یونیورسٹی کتاب یا یہاں یہ ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کتاب لاہور میں. یعنی ان غیر مسلموں کا لکھا ہوا انسائکلوپیڈیا آف اسلام. تو ان غیر مسلموں میں یہ جرت نہیں ہوئی کبھی بھی وہ یہ کہیں کہ ہم قرآن کی ایک آیت کے مطابق ایک آیت بنا دیں. یعنی یہ محض ہماری عقیدت کی چیز نہیں ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہ ان سے پوچھئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اس جیسی بنا دینی تو ایک طرف رہا, اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا اس کتاب کا. یہ تو صرف سمجھا جاتا. یہ ہے چیلنج انسانی فکر کی. کوئی اس میں کہا کہ فَإِن يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. کہا کہ جب پھر یہ اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کرے, ان میں سے کوئی لبیک کہے کہ آگے نہ بڑھے, کوئی یہ چیز نہ کہے کہ ہاں ہم تیار ہیں, نہ یہ مخاطب ہے نہ جنہیں یہ بلا رہے ہیں یا جنہیں ہم نے کہا ہے کہ بلا لو اپنے ساتھ, اگر وہ بھی ان کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے کو تیار نہ ہو, وہ کہیں کہ نہ بابا ہم تو نہیں ایسی جرت کر سکتے, تو پھر ان سے کہو کہ پھر تو تم اس بات کو جان لو گے نا کہ یہ جو ہے انزل بعلم اللہ, علم انسانی کی تخلیق نہیں, علم خداوندی کی روح سے یہ نازل ہوا ہے. یہ تو ایک لفظ نازل نے ساری بات اس میں واضح کر دی ہوئی ہے. انسان جو کچھ لکھتا ہے, جو کچھ کہتا ہے, جو سوچتا ہے, وہ اس کے اپنے اندرونی جذبات و خیالات و فکر و علم و دانش و عقل کی چیز ہوتی ہے, اندر سے باہر آتی ہے, سبجیکٹو اسے کہتے ہیں. یہ انزال قرآن نے کی کہا ہے, انزلہ جو تنزل کہا ہے, اس کا نزول کہا ہے, اسے اس لفظ کے معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا. اسے اصطلاح میں آبجیکٹو نہیں کہتے, خارج سے کسی چیز کا آنا. قرآن کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے اس نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے کہ جو اندر سے باہر آتی. ضمن بات آ گئی آپ کے یہاں یہ جو ایجوکیشن کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایجوکیشن کے بھی معنی ہی پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ایجوکیشن کہتے کسے. ایجوکیشن کا لفظ اتنا بولا جاتا ہے اور معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ استاد یا پروفیسر وہ کوئی معلومات جو ہیں وہ لڑکوں کو دیتے چلا جاتا ہے, باہر سے ایک چیز ان تک پہنچاتا ہے, معلومات دیتا ہے ان کو. یہ ایجوکیشن کے لفظ کے معنی کے خلاف ہے. ایجوکیشن کا لفظ جو ہے ایجوکیٹ کے معنی ہوتا ہے کسی کے اندر کی صلاحیتوں کو نمودار کر کے باہر لانا, اور یہی تعلیم ہونی چاہیے. یہ تو انفارمیشن ہوتی ہے جو امپارٹ کی جاتی ہے, معلومات ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں بچوں کو, یہ تعلیم نہیں ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. میں کہوں گا وہ لفظ میں کہہ رہا ہوں. ایجوکیشن کے معنی یہ ہے کہ بچوں کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کر کے ان کو باہر لایا جائے. قرآن نے یہ چیز کہی کہ یہ جو ہے یہ منزل من اللہ کے معنی یہ ہے کہ یہ خارج سے کوئی چیز جو ہے یہ آ رہی ہے, اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ رہی. تو اگر پھر یہ اس چیلنج کو قبول نہ کریں اور کبھی نہیں کرتا, وہ جو پہلے ہی پارے کے اندر شروع میں ہی ہے وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, بڑے زور سے کہ اگر یہ پھر یہ نہ کریں اور کبھی نہیں کر سکیں گے, کہ اگر یہ نہ کریں اور اس کے بعد یہ آگے کبھی کر نہیں سکیں گے. یہ ایسا بات ہے. پھر ان سے کہو کہ ڈرو اس تباہی سے جو اس قسم کی صداقتوں کے انکار سے انسانوں کے اوپر آیا کرتی. انزل بعلم اللہ, اللہ کے علم سے نازل ہوا. اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ صاحب اگر خدا ہی ہم 32 کروڑ مان لیں ہندوؤں کی طرح تو ٹھیک ہے نا, کسی ایک خدا نے یہ دے دیا قرآن, کوئی دوسرا خدا دوسرے قسم کا قرآن دے دے, خدا ہی کی طرف سے کہتے ہو نا. تو اب یہ کیا چیز ہوئی پھر کہ خدا کی طرف سے یہی قرآن منزل من اللہ ہے. عزیزان ایمان غور کیا کیجئے قرآن کے الفاظ کے اوپر میں جو آپ سے کہوں گا, یوں نہ آگے گزر جایا کریں. بعلم اللہ,
ایک بات وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور دوسری بات یہ کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا ہی ہے نہیں. اللہ تو اس میں شبہ نہیں. وَلَا أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس قرآن کو تو اگر ہم پہاڑ کے دل میں اتار دیتے اور وہ کہیں ذی احساس ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس سے وہ کان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ واقعی ایسی کتاب.